السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ دوستو، ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں کہ آج کل لوگ اپنے اپنے گھروں میں بس صرف ایک سائیڈ میں کہیں رکھ دیا قرآن شریف اور پھر بھول گئے، کوئی فکر نہیں اس کے بارے میں، دھول مٹی چڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ اور سب چیزیں صاف ہو رہی ہے لیکن اس کو وہیں پہ رکھا دیا ہے تاکہ وہ ابھی کہیں ہم ناپاک ہیں، کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، اس کو اتنی سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں کہاں پہ ہے۔ بس وہ جمعہ کے دن وہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ ہاں چلو آج دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی سامنے رکھنا چاہیے اور جب بھی موقع ملے تو ترنت یا ایک ٹائم بنا لو کہ ہاں صبح کے ٹائم ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک قصہ آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے وہاں قرآن خوانی کرایا، گھر بنوایا، اور گھر بنانے کے بعد وہ سوچا کہ تھوڑا سا بچوں سے قرآن پڑھا لیا جائے، تو پورے مدرسے کو، بچے کو بلایا، قاری صاحب کو بلایا، اور تو پڑھتے پڑھتے دیکھا اس روم میں قاری صاحب نے کہ ہاں یہاں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں الماری پہ، تو وہ سوچے کہ شاید اب سب بچے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن کیا پتہ کچھ بچے یہاں سے وہاں رکھ دیں، تو انہوں نے جاتے وقت وہ قرآن کے بیچ میں رکھ دیا اور سوچے کہ ماشاءاللہ مسلمان کا گھر ہے تو قرآن تو پڑھا ہی جاتا ہوگا، تو وہیں رکھ کے اور سب چلے گئے وہ لوگ۔ بعد میں پورا گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ پیسہ یہاں رکھے ہوئے تھے، تو ذہن میں آیا کہ ہاں بچے آئے تھے مدرسے کے اور حافظ جی یہاں پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حافظ جی ہی چوری کر کے لے کے گئے ہیں۔ اب پورے گھر والوں کے دماغ میں آ گیا کہ ہاں حافظ جی چور ہیں۔ حافظ جی اب کئی مہینے گزر گئے، یہ لوگ بھی پورا فیملی اپنا یہی سوچے کہ ہاں قاری صاحب چور ہیں، قاری صاحب چور ہیں، تو ادھر سے گزر بھی نہیں ہوا قاری صاحب کا۔ تو ایک دن اتفاقاً اسی محلے میں پھر کہیں آنا جانا ہوا تھا قاری صاحب کا، تو قاری صاحب نے سلام کیا تو یہ لوگ تھوڑا سا منہ اپنا عجیب سا بنائے، جواب تو دیے پر عجیب سا، تو ان کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ کیا بات ہے، آج جس حساب سے یہ جواب دیتے تھے، سلام کرتے تھے، کوئی منہ بچکا رہے ہیں، تو انہوں نے گاڑی سے اتر کے پوچھا آئے کہ کیا بات ہے، آپ لوگ اس انداز میں جواب نہیں دیے اور کچھ دیے کچھ نہیں بھی دیے، اٹھ کے چلے گئے۔ تو بولے حافظ جی ہم آپ سے ناراض ہیں، اب ایک تو آپ کے بلایا، ہم نے آپ کی عزت کیا اور ہمارے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے وہاں پہ اور وہ آپ نے لے لیا، سیدھا ایسے ہی بولے قاری صاحب کے سامنے۔ تو قاری صاحب کو بہت زیادہ ہی غصہ آیا، بہت زیادہ رونا آیا ان کو، یہ سوچ کے نہیں کہ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا چوری کا، یہ سوچ کے تو وہ تو بالکل اس بات کو دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے چور سمجھ رہے ہیں۔ ان کو اس بات پہ غصہ آیا کہ آج 3 مہینے گزر گئے، کاش یہ لوگ قرآن کھول کے دیکھ لیے ہوتے، اس کا یہ لوگ 3 مہینے سے قرآن شریف نہیں اٹھائے ہیں اور وہ قرآن وہیں کا وہیں رکھا ہوگا، نہیں تو ان کو اس بات کا علم ہوتا کہ ہاں وہ پیسے یہیں پہ ہیں، اور 3 مہینے سے ہمارے اوپر غلط فہمی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حافظ جی نے پیسے چرائے۔ تو اس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔
تو آپ لوگ بھی اس شخص کے جیسا نہیں بنیے، اور کبھی بھی ایسا نہیں کہ جمعہ کا دن، کیونکہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہاں ہر وقت اللہ کی آپ لوگ، مجھے تو یہ چیز عجیب سا لگتا ہوگا، مطلب سوچنے میں ہی کہ شاید 24 گھنٹے میں آپ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں گے. تو کیونکہ آج کل اتنا زیادہ لوگ موبائل میں گانا بجانا، شارٹ ویڈیو، تو یہ تو وہ، اس میں سب میں مصروف ہیں کہ اس پر دھیان ہی نہیں جاتا ہوگا. اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو شیئر کریے. ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ چیزیں، مطلب جو اتنی چیزیں لوگ دنیا میں ادھر ادھر اور ان سب چیزوں پہ دھیان نہیں جا رہا ہے. بس بنانے کا ویڈیو میرے یہی ہے کہ ان سب چیزوں پہ بھی دھیان جائے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور سبسکرائب کریے، تاکہ اور بھی اچھی اور سچی باتیں آپ کو معلوم ہو سکے. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے.